الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہمارے اس مسجد کے نمازی میرے بھی مقتدی ہیں، قاری نعیم اللہ صاحب کے بھی مقتدی ہیں. اللہ پاک بھائی محمد نعیم صاحب نے بخشش و مغفرت فرمائے. بڑا پیار تھا. میں جب بھی کپڑے سلانے ہوتے تو میں وہاں گھٹی سے جو ہے نا نعیم بھائی کے پاس آتا. اور ان کا نواسہ فرید شاید یہاں پہ نہیں ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے. کہتا تھا قاری صاحب نانا جی مجھے کہتے ہیں کہ پتر ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. آپ جب بھی سوٹ بھیجتے ہیں نانا جی جب بھی کہتے ہیں اسی وقت سلائی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ان کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. نمازی تھے، باشرت تھے، اللہ رسول کے در کے حاضری بھی دے کے آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. تو میں خطاب کرنے تو نہیں آیا تھا، بچوں نے کہا ہے، دوستوں نے کہا ہے، تو میں دو چار باتیں. شاہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ درود پاک کی کثرت. ماشاءاللہ درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
کہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے اور آپ آئے تو آئی بہاریں ہر طرف میں صلی اللہ کی پکارے صلی اللہ کی پکارے مہینوں میں گر ربیع الاول ہوتا مہینوں میں گر ربیع الاول ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صرف دو واقعے حضور غوث شہنشاہ صاحب آپ بیان فرما رہے تھے حاضرین موجود تھے آواز ذرا صاف کر حضور غوث اعظم کی محفل پاک ہے اور مریدین بھی بیٹھے ہیں شاگرد بھی بیٹھے ہیں آپ بیان فرما رہے ہیں تو سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا وہ سو گیا وہ کیا ہوا سو گیا اور بھی ادھر ادھر کو کئی سنتے ہونے ہیں کہ کھا ملتے ہونے ہیں کوئی کس طرح کوئی کس طرح تو محفل زیادہ لمبی ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بندہ بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے کیا ہوتا ہے سو جاتا سو ہے جاتا ہے نیند آ جاتی ہے بھائی تاجو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اکثر یہ سنتے سنتے کہیں کہ کہیں اللہ جانے کہاں پہنچے ہوتے ہیں ظاہر میں ایسے نہیں کہ بندہ سویا ہوا بندہ سو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے حضور غوث اعظم بیان فرما رہے ہوں اور قطب الاقطاب ہوں شیخ المشائخ ہوں 300-400 شاگرد بیٹھوں والے پڑھنے والا 80,000 کا مجمع ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ اس کو کچھ فرماتے اس کو کچھ فرماتے بلکہ آپ نے کچھ فرمایا نہیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سویا سویا ہوا تھا کیا تھا سویا ہوا تھا جو کیا تھا سویا ہوا تھا اس کو اٹھایا نہیں بلکہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے جب آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو جو مجمع تھا وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو سمجھ کچھ نہیں لیکن اپنے پیر طریقت کے ادب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ کافی دیر آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے اس کی جب آنکھ کھلی نا اس نے جب دیکھا تو ایک دم پریشان ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہوا آپ نے فرمایا بیٹھا رہے سبحان اللہ تو کیا کر بیٹھا رہے آپ نے فرمایا بات سچی بتانی بات سچی بتا سچی بتانی سچ سچ بتا ابھی خواب کے اندر تجھے میرے نانا جان کی زیارت ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی سبحان اللہ ابھی خواب میں تو رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا نہیں دیکھ رہا تھا عرض کہ حضور واقعی میں حضور کی زیارت کر رہا تھا سبحان اللہ بیٹھا آپ کی محفل میں ہوں لیکن دیدار مدینے والے آقا کا کر رہا تھا آنکھ تو بند تھی پر دل والی آنکھ جاگ اٹھی قسمت جاگ اٹھی میں حضور کی زیارت کر رہا تھا سبحان اللہ آپ نے پتہ کیا فرمایا حضور غوث اعظم نے فرمایا تو اکھا بند کر کے ویکھ رہے اسی جاگ دی اکھا نال اپنے نانا جان دا دیدار سبحان اللہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تن کا جلوہ نما انوار کا عالم
آگے نہیں جاؤں گا، حضرت غازی علم الدین شہید سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ مرکز غیرت و حمیت، غیرت اور حمیت کا اور حضور کے غلام ہونے کا آپ نے حق ادا کر بے دیا۔ شک بے شک سبحان اللہ جب آپ کا جنازہ لاہور میں لایا گیا تو بڑے بڑے سید زادے، علماء، مشائخ، صوفیاء، علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر احباب، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید دیدار علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ نے غازی علم الدین کے پاؤں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ پاؤں چومے غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے حضور پیر جی آپ تو آل رسول ہیں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک درخان کا بیٹا وہ بھی ان پڑھ، آپ نے اس کے پاؤں کو بوسہ دے دیا۔ اگر آپ نے بوسہ دینا تھا تو ہاتھ کا بوسہ لیتے، اللہ کیا کرتے؟ ہاتھ کا بوسہ۔ بولو یار کیا کرتے؟ ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ اگر آپ بوسہ لینا چاہتے تھے تو رخسار کا بوسہ لیتے۔ آپ چلو اور کچھ نہ کرتے تو آپ غازی صاحب کی پیشانی کو چوم لیتے۔ سبحان اللہ غازی صاحب کی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کے قدم اس لیے چومے ہیں کہ اس نے میرے نانا جان کی ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر آپ میری بات پوری ہونے دیتے نا پھر نعرہ لگاتے تو پھر اور زیادہ مزہ آنا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس نے میرے نانا جان کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ اور علامہ اقبال بھی کہہ چکے ہیں نا کہ شاہ جی درخان دا پتر نمبر رہ گیا سی بس ویدے رہ گئے۔ تو آپ سے کہا کہ حضور آپ نے پیشانی کیوں نہیں چومی؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے میں نے پیشانی کا بوسہ اس لیے لیا کہ علم و دین کی پیشانی کا بوسہ میرے نانا جان علیہ السلام نے لیا۔ حضور نے اس کی پیشانی چومی ہے، میں نے حضور کے ادب کی وجہ سے علم و دین کے پاؤں کا بوسہ لیا۔ یہ تو وہ حضرات ہیں کہ جن کو خواب میں یا حضور کے وصال کے بعد دیدار نصیب ہوا ہے۔ اور بھی بڑی ہستی امام جلال الدین سیوطی ہے، 70 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور محدث اعظم جا رہے تھے تو آپ کے شاگرد بھی ساتھ تھے، گاؤں سے گزرے تو ایک بزرگ نے آپ سے سلام لیا اور مجھے وہ شاگرد مولانا حسن علی خان صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ محدث اعظم وہ شخصیت ہے جو روز اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے عزت رسول پہ کام کیا ہے، ناموس رسالت کا کام کیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے شہید ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، زخمی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو لاہور سے چلے ہیں جس حالات میں چلے ہیں، گولیاں کھاتے، بم کھاتے، آنسو گیس کے شیل برداشت کرتے اور لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے مشن میں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ان بدبختوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اس قوم کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، نہ کوئی اسلامی خدمت ہے نہ کوئی عوامی خدمت ہے، کوئی خدمت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نکاح کسی کی بیٹی کا ہے، سرکاری خرچے پہ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، باتیں بہت ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک یہ محفل قبول فرمائے، اللہ پاک بچوں کو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔